وہی ہے پیکر شرم و حیا وہ ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی ذات سے سارا زمانہ واقف ہے، آپ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور سب سے پیارے صحابی تھے۔ آپ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یکے بعد دیگرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی خدمت میں اپنا تمام تر مال وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی آگے بڑھ کر مدد فرمائی، چاہے وہ قحط سالی میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو غلہ کی فراہمی ہو یا پیاس سے تڑپتے مسلمانوں کی بیر روما کنواں خرید کر ان کی مدد کرنا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا ایسا پیکر تھے کہ فرشتے بھی آپ کی حیا کی گواہی دیا کرتے۔ آپ نے سوائے غزوہ بدر میں باقی تمام غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لشکر کے ساتھ جنگوں میں شرکت فرمائی۔ آپ اس قدر رحم دل تھے کہ غریبوں، بے سہاروں اور یتیموں کے غم میں برابر شریک ہوتے اور ان کی ہر طرح سے مدد فرمایا کرتے۔ آپ کی اسی رحم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض لوگوں نے آپ کے خلاف فتنہ برپا شروع کر دیا۔ یہودیوں کی سازش کے تحت ابن سبا نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، مگر وہ دین اسلام سے بغض رکھتا تھا۔ مختلف علاقوں میں جا کر وہ لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے لگا اور آپ کے خلاف کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ آپ اس قدر رحم دل اور نرم طبیعت صحابی تھے کہ آپ نے تمام تر لوگوں کو سبائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان بدبختوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور آپ کے خلاف خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ لوگ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں جمع ہوئے، آپ نے انہیں مسجد نبی میں بلایا اور ان سے وجہ دریافت کرنا چاہی تو انہوں نے آپ پر مختلف قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ شیر خدا مولا علی نے بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ پاس نہ آئے اور بعد ازاں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور پورے اہل مدینہ میں یہ اعلان کروایا کہ جو شخص ہمارے مقابلے پر نہیں آئے گا وہ امان پائے گا۔ محاصرے کے دوران ان بدبختوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا۔ دیگر صحابہ نے ان بلوائیوں کے خلاف جنگ کی اجازت طلب کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمان کی تلوار جب ایک مرتبہ مسلمان کے خلاف میان سے نکلی تو کبھی بھی واپس نہیں جائے گی۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام تر غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرے دفاع میں نہیں لڑے گا وہ آزاد ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مظلوم اور کون ہوگا کہ جنہوں نے اپنا دفاع تک بھی نہ کیا۔ آپ پر پانی بند کیا گیا۔ بیر روما کنواں جسے آپ نے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس کا پانی تک آپ پر بند کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے لوگو، یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک تم لوگ ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکو گے، نہ جہاد کر سکو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ باغی اپنی تمام تر شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے اور آپ کی جان پہ درپے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو یہ یاد دہانی دلائی کہ آپ نے ہی مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ پڑنے پر جگہ خرید کر وقف کی۔ بیر روما کا کنواں جسے مسلمانوں کے لیے آپ نے وقف کیا، اس کے باوجود یہ لوگ آپ کو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے روکتے رہے اور اس کنویں کا پانی بھی آپ پر بند کر دیا گیا۔ آپ کو اپنے گھر تک محصور کر دیا گیا اور آخر کار بلوائی بدبخت دیواریں پھیلانگ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے اور خلافت سے معزولی کا مطالبہ کیا، جسے آپ نے منظور نہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے جب ان بدبختوں نے آپ پر حملہ کیا۔ روایات کے مطابق تقریباً 40 دن تک آپ پر پانی بند کیا گیا اور تمام تر کھانا۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ان ظالموں نے ان کی انگلیاں تلوار سے کاٹ دیں اور ان بدبختوں نے آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ قرآن پاک پر گرا جس کی آپ تلاوت فرما رہے تھے۔
40 دن تک بھوکے پیاسے رہنے کے بعد آپ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا، اور امت آج بھی آپ کو شہید مظلوم کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ تقریباً 12 سال کے عرصے پر محیط تھا، جس میں سے آخری 6 سال ناخوشگوار گزرے۔ سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کی آخری آرام گاہ میں لٹایا گیا۔ آپ کی شہادت اس قدر دردناک تھی کہ میدان کربلا کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یزیدی ظالموں نے پانی بند کیا، اور آپ کے بچے بچے کو پانی کی پیاس میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے رہے اور آخرکار شہید کر دیے گئے۔ ویسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تقریباً 40 دن تک ظالموں نے پانی اور آپ کے کھانے کا تمام تر سامان بند کر رکھا تھا۔ محمد کے اس شیر نے اور اسلام کے اس بہادر سپاہی نے دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ سلام ہو اے دماد رسول ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی